کلاس 7 ہم فتح مکہ پڑھ رہے تھے. ہمارا چیپٹر تھا فتح مکہ. کلاس 7 پیج نمبر 25. قریش تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے. اس پیرے تک ہم نے ختم کیا تھا. اب آپ دیکھیں گے 25 کا آخری پیج کا پیراگراف. ابو سفیان کی مدینہ آمد. قریش کے سرداروں نے اتفاق کی رائے سے ابو سفیان کو اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے معاہدے کو کرنا، جس کو کہتے ہیں رینیو کرنا. تجدید کے معنی رینیو کرنا نئے سرے سے. جب ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے. ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی تجدید کی بات کی اور خدشے کا اظہار کیا. ہمارے اور آپ کے حلیفوں کے درمیان جو کچھ ہوا ہے آپ اس کا بدلہ لیں گے. ابو سفیان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے معنی ہے مسکرا دینا. اور ایک بچے پیارو ایک بات غور سے سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم کے معنی مسکرانا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کے دانت مبارک دور سے زیادہ سفید چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ نے تبسم فرمایا اور جواب نہ دیا. ابو سفیان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ معاہدے کی بحالی نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا. لہذا ابو سفیان اس محفل میں سے موجود صحابہ کرام سے سفارش کے سلسلے میں درخواست کی، مگر ان کی جانب سے بھی یہی جواب دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس معاہدے کے معاملے میں بہتر جانتا. یہاں تک کہ پورے مدینہ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملا پیارے بچوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی سفارش کر سکے. پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرسری مشورے کے مطابق مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ طور پر صلح کی معاہدات بڑھانے اور معاہدے کو مضبوط کرنے کا اعلان کیا اور مکہ روانہ ہو گئے. لشکر اسلام کی مکہ کی جانب روانگی. معاہدہ حدیبیہ جب ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک بہترین موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کریں. اس مقصد کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی نواحی بستی صحراؤں میں رہنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ رمضان میں مدینہ میں حاضر ہو جائیں. رمضان میں یہ پیغام ملتے ہی جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہ سب مدینہ میں جمع ہونے لگے. 10 رمضان سن 8 ہجری کو لشکر اسلام مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. 10 رمضان 8 ہجری. عام لوگوں کو اس کی منزل کا علم نہ تھا. دوران سفر حلیف قبائل بھی لشکر میں شامل ہوتے گئے حتیٰ کہ یہ لشکر کی تعداد 10,000 ہو گئی. مشرکین مکہ کی فکر مندی. مشرکین مکہ جو تھے وہ فکر مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو بن کعب پر مظالم کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن انہیں اس بات کا تو بالکل خبر نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر ایک بہت بڑا لشکر مکہ کی جانب روانہ ہوگا. ابو سفیان کی سفارتی ناکامی پر اسے خوب قریش نے برا بھلا کہا، لیکن انہیں کوئی دوسری صورت نظر نہیں آئی. پچھلی جنگیں جتنی ہوئی تھی مسلمان اس میں فتح یابی اور کامیابی حاصل کرتے رہے. ان کے نتائج بھی قریش کے سامنے تھے اور ان کے بہت سارے اہم لوگ مسلمان ہو کر چونکہ مدینہ بھی جا چکے تھے، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے. مکہ سے باہر پڑاؤ مسلمانوں کے لشکر نے مکہ معظمہ سے ایک منزل پہلے مرل زہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. قریش مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو ابو سفیان نے حکیم بن حزام اور ضمانت کے طور پر بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کو ساتھ لیا اور لشکر کی جانب روانہ ہوئے. جب تینوں یہ اس مقام پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب لشکر کی حفاظت پر جن مجاہدین کو مامور کیا تھا انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا. یہ تینوں مسلح تھے، اس لیے انہوں نے حملہ کرنے میں کوئی تعامل کیا. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کر دیا.
جس سے ان تینوں کی جان بچ گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر سوار کیا اور تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت ابو سفیان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، یعنی کہ سارے اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے ابو سفیان۔ اسلام دشمنی کے اندر ابو سفیان کا ہر عمل ناقابل معافی تھا، مگر اس موقع پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی یاد مانگ رہے تھے کہ ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن رحمت للعالمین خاتم النبیین نے ابو سفیان جیسے اسلام کے دشمن کو بھی اس گناہوں میں معاف فرما دیا، اور ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے، اور جو شخص حرم میں داخل ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب مکہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر اگر پناہ لے گا تو بھی پناہ ہے، امان ہے، اور اگر ہتھیار ڈال دیے جائیں گے تو بھی اس کو پناہ ہے، اگر حرم میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے بھی امن ہے، اور اگر کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنتے ہوئے لوگوں نے حرم میں داخل ہوئے، امن میں آ گئے۔ قریش مکہ مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی۔ کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے، اور ان کے پجاری اپنے معبودوں کے مستقبل کے بارے میں غمگین تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر بغیر کسی جندوں کے دگل کے مکہ میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جو نہایت نظم و ضبط کے ساتھ 4 راستوں سے شہر میں داخل ہوا۔ لوٹ مار، قتل و غارت کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر آب زمزم پیا، پھر کوہ صفا کی پہاڑی کی جانب گئے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف چھت پر اندر بت ہی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو اپنی چھڑی سے گرانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گراتے ہوئے آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل، حق آ گیا، باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے کے لیے ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر تمام بت پھینک دیے گئے، دیواروں پر تصویریں مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ کے اندر شکرانے کی نماز ادا کی گئی۔ کعبہ کے سامنے قریش مکہ سر جھکائے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے آج تم لوگوں سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ کریم نبی، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور بہت رحم کرنے والا، جاؤ آج تم سارے آزاد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو عطا کی، اور پھر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے حکم دیا۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور اس دوران مکہ کے 9 مسلم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آنے والے آس پاس کے بتوں کو ختم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے دستوں نے مسمار کر دیا بتوں کو۔ مشرکین نے اسلام کو قبول کیا اور اپنے گھر میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا، باہر پھینک دیا۔ مہاجرین نے اپنے
گھر چھوڑے ہوئے جو چھوڑ کے گئے تھے اس کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم نے اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ تو پھر مہاجرین خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، انصار نے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کو دیکھ کے ان کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں مستقل قیام پذیر ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری زندگی اور موت مدینہ میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو خود پسند فرمایا تھا، مدینہ آپ کا پسندیدہ شہر ہے۔ انصار کو یہ فکر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کیا ہمیں چھوڑ کے آپ مکہ چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب میری زندگی میری موت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اپنے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا اور دیگر انتظامی امور سنبھالے۔